دیکھیں جو فائر وال ہوتی ہے کوئی بھی فلٹریشن سسٹم لگتا ہے، آپ اگر اس کو آپ نان ٹیکنالوجیکل ٹرمز میں اگر آپ سمجھ لیں، آپ پانی میں سے بھی اگر فلٹریشن پلانٹ سے گزاریں گے، کسی بھی چیز کو جب آپ فلٹر کریں گے تو ایک پروسیس سیٹ ہوگا۔ انٹرنیٹ بھی جب فلٹر ہو کے ایک پروسیس سے آئے گا، تمام کنٹینٹ ایک فلٹریشن سسٹم سے گزرے گا، تو ظاہر ہے اس کی سپیڈ متاثر ہوگی۔ جہاں تک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی بات ہے، کوئی بھی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ آپ نے ایک فائر وال لگا دی، آپ نے کوئی ٹیکنیکل چیز لگا دی جس کے ذریعے فیک نیوز فلٹر ہو جائے۔ فیک نیوز یا پروپیگنڈا کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، یا اس کے اندر کوئی ٹیگ لگا ہوا تو نہیں آتا کہ حکومت ایک فائر وال لگا دے گی اور وہ چیزیں فلٹر ہو جائیں گی۔ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں صدف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدف خان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا جی کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سروسز شدید متاثر دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ مسئلہ صرف پاکستان میں ہے یا دوسرے ممالک میں بھی یہ سروسز اتنی ہی متاثر ہیں آج کل؟ یہ بڑا نیشنل لوکلائزڈ مسئلہ ہے، اور آئی تھنک جو ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور فائر وال کے حوالے سے اسپیسیفکلی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اور جو پارلیمانی قائمہ کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ کنفرمیشن ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو ریگولیٹری ادارے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایک فلٹریشن سسٹم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ فلٹریشن سسٹم ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے، جو انٹرنیٹ کی کوالٹی ہے پاکستان میں، وہ متاثر ہو رہی ہے۔ گلوبل آؤٹریجز ظاہر ہے ہوتی رہتی ہیں مختلف سروسز میں، لیکن وہ کچھ گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ یونیورسلی افیکٹ نہیں کرتی اس طرح انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ۔ پاکستان میں جو معاملہ ہے، اکراس دا کنٹری آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سپیڈ ہر ویب سائٹ کے اوپر، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو آپ کی میسیجنگ ایپس ہیں، جو آپ کی کالنگ ایپس ہیں، سب ہی یونیورسلی متاثر ہو رہی ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ یہ ایک نیشنل معاملہ ہے، نیشنل معاملہ ہے۔ صدف صاحبہ، یہ کہیے گا کہ بالکل یہ اطلاعات ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حکومت ایک فائر وال انسٹال کر رہی ہے، سیفٹی سیکیورٹی کا ایک میکانزم جو ہے بنایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر فیک نیوز یا پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو یہ کہیے گا کہ کیا یہ یہیں تک محدود رہتا ہے یا اس کے مزید کوئی نقصانات بھی سامنے نظر آئیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا انٹرنیٹ صرف جب تک یہ فائر وال انسٹال کی جا رہی ہے اس پروسیس تک ہی سلو رہے گا، بعد میں نارمل سپیڈ ہو جائے گی اس کی؟ نہیں، ظاہر ہے دیکھیں جو فائر وال ہوتی ہے کوئی بھی فلٹریشن سسٹم لگتا ہے، آپ اگر اس کو آپ نان ٹیکنالوجیکل ٹرمز میں اگر آپ سمجھ لیں، آپ پانی میں سے بھی اگر فلٹریشن پلانٹ سے گزاریں گے، کسی بھی چیز کو جب آپ فلٹر کریں گے تو ایک پروسیس سیٹ ہوگا۔ انٹرنیٹ بھی جب فلٹر ہو کے ایک پروسیس سے آئے گا، تمام کنٹینٹ ایک فلٹریشن سسٹم سے گزرے گا، تو ظاہر ہے اس کی سپیڈ متاثر ہوگی۔ ابھی یہ لگتا یہی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی آفیشیل چیز ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوئی، جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ ان نیمڈ سورسز کی جانب سے آئی ہیں، ہائیلی پلیسڈ ان نیمڈ سورسز، آفیشیلی کچھ شیئر نہیں ہوا۔ لیکن جو بھی یہ کنٹینٹ فلٹریشن سسٹم ہے، جب یہ ان پلیس ہوگا تو یہ ایک ایڈیشنل سٹیپ ہیڈ ہوگا، ایک کیو بنتی ہے، اس کے اندر آپ جو انفارمیشن ایکسیس کر رہے ہیں وہ اس کیو کے اندر سے گزرے گی، کنٹینٹ جو ہے وہ ایک ڈیپ پاکٹ انسپیکشن اس کی ہوگی، اس کے بعد وہ صارفین تک۔ صدف صاحبہ، ابھی یہ جو سپیڈ سلو ہوئی ہے ایپس کی، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وی پی این یوز کریں، وی پی این مختلف قسم کے وی پی اینز ہیں، وہ یوز کریں گے تو یہ سپیڈ بہتر ہو جائے گی۔ تو وی پی این کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پرائیویسی نہیں ہے، وہ آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ لے سکتے ہیں، انفارمیشن آپ کی ساری ان کے پاس جا سکتی ہے۔ تو از اٹ ٹرو یا پھر یہ صرف باتیں ہیں؟ دیکھیں، وی پی این آپ کس طرح کا استعمال کرتے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے وی پی اینز ہیں جو بہت سیکیور ہیں، وی پی اینز آپ سبسکرائب لیتے ہیں، وی پی این آپ فری استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی سروس استعمال کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے عوام کے اندر اور ہم لوگوں کے اندر جینوئنلی اتنی زیادہ ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے کہ وہ فائن پرنٹ پڑھ سکیں یا دیکھ سکیں کہ جو چیزیں یا سروسز وہ استعمال کر رہے ہیں وہ جینوئن ہے یا نہیں۔ کچھ وی پی اینز ڈیفینیٹلی ایسے ہوں گے یا کچھ سروسز ڈیفینیٹلی ایسی ہوں گی کہ وہ آپ کی ڈیٹا کو یا آپ کی ڈیوائس کو افیکٹ کر سکتی ہیں، یا کوئی وائرسز ہوں یا جو کوئی ایک مال ویئر ہو جو اپنے آپ کو ڈسگائز
کر رہے ہوں گے ایز VPNs, لیکن بہت سارے VPNs ایسے بھی ہیں جو واقعتاً بہت سیکیور ہیں. اسپیشلی اگر آپ پیڈ VPN سروسز استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایسے بھی ہیں جو آپ کو آپ کی اسپیڈ بھی بہتر دے سکیں گے یا آپ کو ان سروسز تک رسائی دے سکیں گے, سرکموینٹ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا VPN استعمال کرتے ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صدف خان صاحبہ, یہ کہیے گا کہ آسان الفاظ میں اگر ہمارے ناظرین کو سمجھایا جا سکے اس ساری سچویشن سے متعلق, حکومت ہے اس نے فیک نیوز یا پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنا ہے, اس کے لیے کوئی سیفٹی سیکیورٹی میکانزم بنانا ہے, وہ کام بھی ضروری ہے. لیکن جب وہ کام ہو رہا ہے تو ایسے میں عام عوام کو مشکلات کا سامنا ہے, بالخصوص IT سے یا آن لائن جو لوگ فری لانسر کام کرتے ہیں, جن کے بزنسز ہیں, وہ متاثر ہو رہا ہے. تو یہ کیسے, کیا کوئی دنیا میں ایسا میکانزم ہے جس سے عوام بھی خوش اور گورنمنٹ بھی خوش؟ دیکھیں, جہاں تک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی بات ہے, کوئی بھی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ آپ نے ایک فائر وال لگا دی, آپ نے کوئی ٹیکنیکل چیز لگا دی جس کے ذریعے فیک نیوز فلٹر ہو جائے. فیک نیوز یا پروپیگنڈا کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں, یا اس کے اندر کوئی ٹیگ لگا ہوا تو نہیں آتا کہ حکومت ایک فائر وال لگا دے گی اور وہ چیزیں فلٹر ہو جائیں گی. دس از اے ویری انفیشینٹ سولوشن, اگر اس کو کوئی سولوشن کہا جا رہا ہے. جو سولوشنس دنیا بھر میں موجود ہیں اور جو سولوشن ہو سکتا ہے, دیٹ از اونلی ایجوکیشن, ڈیجیٹل لٹریسی, میڈیا انفارمیشن لٹریسی, انفارمیشن کنزمپشن کے حوالے سے لوگوں میں شعور پیدا کرنا, دیٹ از دا اونلی تھنگ جو سولوشن کے طور پہ پریزنٹ ہو سکتی ہے. اس طرح کے جب آپ سسٹمیٹک اقدامات اٹھاتے ہیں کہ عوام تک انفارمیشن کی رسائی کو جب آپ بین کرنا شروع ہو جائیں یا اس کے اوپر کوئی فلٹریشن لگانا شروع ہو جائیں, دیر از نو وے کہ آپ انفارمیشن یا ٹیکنالوجیکل طریقے سے انفارمیشن یا مس انفارمیشن کے اندر آپ کوئی تفریق پیدا کر سکیں. دس از ناٹ پاسبل. ظاہر ہے جب بھی کوئی آپ فلٹریشن. تو صاحبہ, ابھی فری لانسرز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ متاثر جو لوگ ہو رہے ہیں فری لانسرز ہیں. اگر ہم بات کریں فیکٹس کی تو $500 ملین سے زیادہ وہ لوگ کماتے ہیں, اور 23 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں جو فری لانسر کمپنی ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ان کے لیے کوئی آئیڈیا کہ وہ کس طرح سے ان حالات سے اتر سکتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر میں نے کچھ چیزیں دیکھی جس میں بہت پریشانی ہوئی دیکھ کر کہ جن کمپنیز کے ساتھ وہ بیرونی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے, یہ جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا, انہوں نے اپنے پروجیکٹس واپس لے لیے کہ آپ کے ملک میں یہ بہت مسائل ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیں, آئیڈیاز جہاں تک ہیں, لوگ ظاہر ہے جو فری لانسرز ہیں وہ پیڈ VPNs کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہوں گے, لیکن یہ سارے اسٹاپ گیپ سولوشنس ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں اس طرح کی ریگولیشنز لائی جاتی ہیں, اس طرح کی ٹیکنالوجیز لائی جاتی ہیں, تو گلوبلی آپ کے ملک کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایکٹ جو گلوبل فری لانسرز مارکیٹ میں یا گلوبل IT انڈسٹری میں صرف ہماری پرائزز ہو سکتا ہے, لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں کے اندر بہت وائبرنٹ IT انڈسٹری اور IT ایکسپورٹ انڈسٹریز موجود ہیں, اور ان کی ریپوٹیشن IT اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو جو یہ ہمارے پاس ویسے ہی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنس کا مسئلہ بہت واضح طور پہ موجود تھا, اور اب جو انٹرنیٹ ڈسرپشنس کا ایشو ہے, انٹرنیٹ سپیڈز کا مسئلہ ہے, ایکس کی بندش ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش, واٹس ایپ کا نہ چلنا, یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہیں کہ جو گلوبل انڈسٹری ہے اس کا جو اعتماد ہے پاکستان کی IT انڈسٹری سروسز کی پروویژن کے اوپر وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. سو اگر آپ لوکلی بیٹھ کر کوئی بھی کوئی آپ ہیکس لگا لیں یا اپنی طرف سے آپ کوشش کر لیں, اگر گلوبل جو آپ کی فائبرز ہیں یا جو باقی فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں ان کا اعتماد آپ کی ریگولیٹری انوائرمنٹ کے اوپر ختم ہو جائے گا, تو لوکلی فری لانسرز بیچارے اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر لیں یا جو بھی کام کر لیں, ان کے اوپر لوگوں کا آپ کی ریگولیٹری انوائرمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تو ان کی وہ کوششیں اتنی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی, وہ ایفیشنسی نہیں ہو سکتی. تو دا سولوشن لائز ود دا گورنمنٹ کہ وہ اعتماد جو انویسٹرز کا بھی, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بہت ساری انویسٹمنٹ کمپنیز پاکستان سے باہر جا رہی ہیں, اس میں ٹیلی کام کی کمپنیز بھی ہیں, اس میں آئل اینڈ گیس کمپنیز بھی ہیں, ان میں بینکس بھی ہیں. انویسٹرز آر فلوئنگ آؤٹ آف پاکستان, اور جو فری لانسرز انویسٹمنٹ نہیں بٹ ریونیو ریمیٹنسز پاکستان کے اندر لا رہے تھے باہر سروسز پرووائڈ کر کے, وہ بھی اب یہ اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے واپس جا رہا ہے. سو انڈین ریگولیٹری انوائرمنٹ کے اوپر جب تک کمپنیز کا, کلائنٹس کا, ویب سائٹس کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, انڈیویجولز اپنی کوشش کر کے وہ ایفیشنسی نہیں فراہم کر سکتے, کیونکہ لوگ کلائنٹس آپ کی انوائرمنٹ کے اوپر کانفیڈنٹ نہیں
ہوں گے اور ظاہر ہے پھر وہ ان کو اپنا کام کرانا ہے. وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے جب ان کے پاس بہتر ریجن کے اندر بھی ڈفرینٹ آپشنز موجود ہیں وہ آپ کو کیوں کام دیں گے. بالکل. اچھا صدف خان صاحب, اب جیسے یہ ایک ایسوسیشن ہے جی, وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ایسوسیشن آف پاکستان. ان کے سٹیٹس ہیں, انہوں نے بتایا جی کہ 30 سے 40% جو ہے وہ سلو ڈاؤن جب ہوا ہے انٹرنیٹ, اس کی وجہ سے بزنس بھی متاثر ہوا ہے. تو لوگ یہاں تک پلان کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور ملک میں جا کر وہاں سے یہ والی سروسز پرووائڈ کر سکیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آئی ٹی سے منسلک ہیں لوگ یا جو میجر کمپنیز ہیں ان کے پاس کیا یہی ایک آپشن رہ گیا ہے؟ انفارچونیٹلی لگ تو یہی رہا ہے آپ, اور یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے, الارمنگ ٹرینڈ ہے, اور یہ انفارچونیٹلی ایڈ کرتا ہے اس ٹرینڈ میں جو پاکستان میں ایک برین ڈرین کا ٹرینڈ تھا. اب یہاں سے انفراسٹرکچرل ڈرین بھی آپ کو نظر آئے گا. اس سال کے اگر آپ جو امیگریشن کے فگرز تھے وہ بھی آپ نکال کے دیکھیں تو پاکستان از انفارچونیٹلی امنگ دا ورلڈز ٹاپ موسٹ کنٹریز جہاں سے آپ کے ایجوکیٹڈ کلاس باہر گئی ہے. اب آپ کو خود جو آپ نے فیکٹ بتایا ہے, آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ کی جو انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی بگ کمپنیز یا انویسٹمنٹس کی میں بات کر رہی تھی, تو جو آپ کی ساری ہیومن ریسورس ہے, جو آپ کے انفراسٹرکچر ہے, سب کا آؤٹ فلو از لنکڈ بیک ٹو دی انوائرمنٹ. آپ کا جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اس کا حل یہی ہے کہ انٹرنیٹ کو بحال کیا جائے ہر صورت, تاکہ لوگ دوسرے ملک جانے کی بجائے اپنے ملک میں رہ کر کام کریں اور سارا مبادلہ جتنا بھی ہے وہ ہمارے ملک کو ملے. بہت شکریہ جی. صدف خان صاحب موجود تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے سہولیات کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے.